بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آقا، میری رائے ہے کہ عمران جیتے جی کبھی بھی شیطان کا پجاری نہیں بنے گا۔ بہتر ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ عمران کی روح آپ کی غلام ہو جائے گی تو اسے شیطان کا پجاری بنانا آپ کا کام ہے، تاکہ وہ اپنے ملک میں شیطانیت کا پرچار کرے اور وہاں کے لوگوں میں شیطان سے محبت پیدا کرے۔ رابیل نے پروفیسر کارلوس کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ مجھے عمران کے چیف ایکسٹو کو بھی گرفتار کرنا ہے، کیونکہ عمران کی طرح وہ بھی شیطان کا بدترین دشمن ہے۔ پروفیسر کارلوس نے سخت لہجے میں کہا، بہتر، میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ رابیل نے مؤدبانہ انداز میں کہا، تم عمران کو شیطان کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کرو، اس کے ساتھیوں کو بھی ڈراؤ دھمکاؤ تاکہ وہ بھی شیطان کے پجاری بن کر دنیا میں شیطانی مذہب کا پرچار کریں۔ پروفیسر کارلوس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، آقا، عمران کے ساتھ جب تک اس کے محافظ نورانی قوتیں موجود ہیں، عمران کو شیطان کا پجاری نہیں بنایا جا سکتا۔ کم از کم یہ کام میرے بس سے باہر ہے، رابیل نے کہا تو پروفیسر کارلوس کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اچھا، تم جاؤ، میں نسپال سے بات کرتا ہوں، اسے میرے پاس بھیج دینا۔ پروفیسر کارلوس نے اصیلے لہجے میں کہا تو رابیل سیدھا کھڑا ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے مڑ کر غائب ہو گیا۔ پروفیسر کارلوس رابیل کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ پھر چند لمحوں بعد ہی اس کے سامنے فرش سے سفید رنگ کا دھواں نکلا اور پھر یہ دھواں ایک ریح سفید بالوں والی بڑھیا میں تبدیل ہو گیا۔ بڑھیا کے چہرے پر بے شمار جھریاں تھیں اور اس کے سفید لمبے بال فرش کو چھو رہے تھے۔ انتہائی کمزور اور ضعیف ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ نسپال حاضر ہے میرے آقا، بڑھیا نے سر جھکا کر پروفیسر کے قدموں کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نسپال، پاکیشیا کا ایک شخص عمران اس وقت ناگدون میں موجود ہے، پہلے اسے دیکھ لو، پروفیسر کارلوس نے کہا تو بوڑھی نسپال نے سر اٹھایا اور چھت کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ آقا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے اور انگوٹھ اس کی نگرانی کر رہا ہے، نسپال نے کہا۔ اب بتاؤ کہ عمران کو کیسے گمراہ کر کے شیطان کا پیروکار بنایا جا سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اسے بھٹکا کر اسے شیطانیت کے فروغ کا ذریعہ بناؤں۔ پروفیسر کارلوس نے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہا تو نسپال مکروہ انداز میں ہنس پڑی۔ آقا، میری رائے تو یہ ہے کہ عمران کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ یہ شخص دنیا کا سب سے خطرناک اور عیار ترین شخص ہے۔ معصوم صورت عمران ظاہری طور پر تو بے ضرر اور بے وقوف لگتا ہے، لیکن اصل میں شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ آپ سے پہلے ہزاروں شیطان کے غلام عمران کو زیر کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ کافرستانیوں نے بھی عمران کو ہلاک کرنے کے لیے ماورائی مخلوق کی بھی مدد حاصل کی تھی، لیکن کافرستان کا سب سے بڑا شیطانی علوم کا ماہر کالی داس بھی عمران کا بال بھی کا نہ کر سکا تھا۔ نسپال نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اس واقعے کے لیے ملاحظہ فرمائیے ماورائی ایڈونچر کالی داس، لیکن میں کالی داس سے 100 گنا طاقتور اور شیطان کا خاص غلام ہوں، اور مجھے شیطان نے ہی حکم دیا ہے کہ عمران کو شیطانی دین میں شامل کر کے اس کے ذریعے شیطان کے پجاریوں کی حفاظت اور بہبود کا کام لوں۔ پروفیسر کارلوس نے کہا، عمران کو دنیا کی کوئی طاقت شیطان کا پجاری بننے پر مجبور نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی ماورائی طاقت عمران کو ہلاک کر سکتی ہے، کیونکہ عمران ایک تو خود اپنے اللہ پر یقین کامل رکھتا ہے اور انتہائی راسخ العقیدہ مسلمان ہے، دوسرا اس کے مرشد درویش نے اس کی حفاظت پر نورانی قوتوں کو معمور کر رکھا ہے۔ چنانچہ پہلے ان نورانی قوتوں کو عمران سے دور کرنا پڑے گا، تب ہی کامیابی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ نسپال نے وضاحت سے جواب دیتے ہوئے کہا، تو اس کی محافظ نورانی قوتوں کو کیسے عمران سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ پروفیسر کارلوس نے جلدی سے پوچھا۔ عیاری سے، اگر عمران کو عیاری و مکاری اور فریب کے جال میں پھنسا کر اسے ناپاکی میں مبتلا کر دیا جائے تو نورانی قوت جو نجاست کو پسند نہیں کرتی فوراً عمران سے دور ہو جائے گی۔
तो तुम ये काम फौरन करो, इमरान को नापाक कर दो। प्रोफेसर कार्लोस ने सख्त लहजे में कहा। तो नस्पाल एक मरतबा फिर हंस पड़ी। माफ़ी चाहती हूँ आका, मैं सिर्फ आपको मशवरा दे सकती हूँ, अय्यारी करना मेरी सरिश्त में नहीं है। तो फिर इमरान को कौन गुमराह कर सकता है? आपकी गुलाम कंदिश इंतहाई मकार व अय्यार है आका। अगरचे इमरान कंदिश से बड़ा अय्यार है, लेकिन मर्द है, जबकि कंदिश के पास औरत होने के नाते इसकी जवानी ऐसा हथियार है जिससे वो दुनिया के हर मर्द को ज़ेर कर सकती है। मर्द फितरी तौर पर हुस्न परस्त होता है और जिनसे मुखालफत किए हुस्न व शबाब से तस्कीन हासिल करने के लिए इसे गधा भी बनना पड़े तो गुरेज नहीं करता। जालिम से जालिम और ताकतवर से ताकतवर तरीन शख्स को भी औरत अपने तलवे चाटने पर मजबूर कर सकती है। नस्पाल ने मुसलसल बात करते हुए कहा। मुझे लगता है तुम मुझ पर तंज कर रही हो नस्पाल। बहरहाल तुम्हारे इस मुफीद मशवरे के सबब मैं तुम्हारी इस जिसारत को माफ़ करता हूँ। अब तुम जा सकती हो। प्रोफेसर कार्लोस ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं आका, मैं आप पर तंज करने की जिसारत कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ मर्द की फितरत बयान की है, और अगर मर्द की फितरत तब्दील करके इसे औरत के वजूद से मुतनफ़र कर दिया जाए तो वो शैतान का गुलाम नहीं रहता। नस्पाल ने इंतहाई मदमाना लहजे में वजाहत करते हुए कहा। तो प्रोफेसर कार्लोस हंस पड़ा। तुमने ठीक कहा है नस्पाल, तुम्हारी मालूमात का दायरा बेहद वसी है, इसीलिए मैं मशवरे के लिए तुम्हें तरजीह देता हूँ और तुम पर एतमाद करता हूँ। जाओ, प्रोफेसर कार्लोस ने हंसते हुए कहा और उंगली से नस्पाल की तरफ इशारा किया। तो नस्पाल यकदम गायब हो गई। इसके जाने के बाद प्रोफेसर कार्लोस ने ज़ेरे लब कुछ पढ़ा और दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा किया, तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और बारीक से लिबास में मलबूस एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश खदोखाल की मालिक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई। इसकी रंगत गुलाबी थी और सफ़ेद लिबास में वो हूर लग रही थी। इसके चेहरे पर बेहद मासूमियत थी और झील जैसी गहरी स्याह आँखों से जवानी का खुमार छलक रहा था। इसे देखकर प्रोफेसर कार्लोस की आंखों में हवस की चमक नमूदार हो गई, लेकिन वो इस लड़की के हुस्न से सिर्फ आंखों की प्यास ही बुझा सकता था, क्योंकि वह लड़की इसकी गुलाम रूह थी। लड़की खरामा खरामा चलती हुई प्रोफेसर की तरफ बढ़ी और इसके सामने आकर रुकू के बल झुक गई। शहजादी कंदिश हाजिर है आका, लड़की ने इंतहाई मदमाना और मुतरन्नम लहजे में कहा और फिर सीधी खड़ी हो गई। कंदिश, शैतान आका का सबसे बड़ा दुश्मन है अली इमरान, हमारी कैद में है। इस वक्त वो नागदून में मौजूद है। पहले एक नज़र इसे देख लो, फिर मैं बात करूंगा। प्रोफेसर कार्लोस ने कहा। तो कंदिश नामी इस लड़की ने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोली और प्रोफेसर कार्लोस की तरफ देखने लगी। आका, मैंने इमरान को देख लिया है, बेहद खूबसूरत आदमी है, कंदिश ने मदबाना लहजे में कहा। मैंने तुम्हें इसकी खूबसूरती देखने के लिए तलब नहीं किया कंदिश, प्रोफेसर कार्लोस ने वसीले लहजे में कहा। माफ़ी चाहती हूँ आका, हुक्म फरमाएं, कंदिश ने एकदम सहम कर कहा। मैं इमरान को शैतान का पैरोकार बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो बेहद ख़तरनाक और अय्यार आदमी है। संखा होली, जशखाम, राबेल और नस्पाल इसे छू भी नहीं सके, क्योंकि इसके साथ मुहाफ़िज़ दौरानी क़ुव्वतें हैं जो इसके जहन पर खौफ व दहशत तारी नहीं होने देती। नस्पाल ने कहा है कि इमरान को सिर्फ मकर फ़रेब से ही ज़ेर किया जा सकता है, और इस मकसद के लिए नस्पाल ने तुम्हारा नाम तजवीज़ किया है। प्रोफेसर कार्लोस ने कहा। बहुत बेहतर आका, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में, प्रोफेसर कार्लोस ने कंदिश से कहा। नहीं आका, कम अज़ कम एक हफ़्ता लग जाएगा। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन के अंदर तुम्हें इमरान को राह से भटकाना और इमरान शैतान की राह पर गामज़न करना है, ताकि इमरान के ज़रिए शैतानी मकासद की तकमील की जा सके। प्रोफेसर कार्लोस ने सख्त लहजे में कहा। बहुत बेहतर आका, मैं कोशिश करती हूँ, कंदिश ने सर झुका कर कहा। ये तुम बार बार कोशिश का लफ्ज़ क्यों कह रही हो कंदिश? तुम्हें हर सूरत में कामयाबी हासिल करनी है, प्रोफेसर कार्लोस ने चौंक कर कहा। आका, असल बात यह है कि मैंने इमरान का जायज़ा लेकर महसूस किया है कि वह बज़ाहिर खूबसूरत और मासूम दिखाई देता है, लेकिन दर हकीकत वो इंतहाई ख़तरनाक और अय्यार तरीन आदमी है। इसे औरत के वजूद से कोई रग़बत नहीं है, और ना ही वो हुस्न परस्त है। वो जिनसे मुखालिफ में कोई कशिश महसूस नहीं करता, बल्कि इससे दूर भागता है। दुनिया में सिर्फ 3 औरतें ऐसी हैं जिन्हें वो पसंद करता है, और इनके लिए जान की बाजी भी लगा सकता है। और वो 3 औरतें कौन हैं? इसकी माँ, अकलौती बहन और एक दोस्त लड़की जूलिया, जो इसके साथ काम करती है। जूलिया? वो तो जजीरे पर ही है। जूलिया और इसके 4 साथी भी, जिनमें से एक इमरान का ज़ाती मुलाजिम है, पोघाट में कैद हैं, और मैंने इन्हें भी शैतान के पुजारी बनाने का फ़ैसला किया हुआ है। बस तो काम बन गया आका, आप बेफिक्र हो जाएं।
کندش نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یعنی 100% کامیابی؟ بالکل آقا، 2 دن کے اندر ہی عمران شیطان کا پیروکار بن جائے گا۔ کندش نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ویری گڈ، لیکن یاد رکھو اگر تم ناکام رہی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے فنا کر دوں گا۔ جاؤ۔ پروفیسر کارلوس نے کندش کو وارننگ دیتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا تو کندش دروازے کی طرف مڑی اور یکدم غائب ہو گئی۔ سلیمان کی چیخ بلند ہوتے ہی کمبیل سلیمان کے حکم میں جا گری اور اس کے ساتھ ہی غار میں گہری تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ خاور، چوہان، جولیا اور صفدر کو خوف کی شدت سے اپنے سانس رکتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ چند لمحوں تک غار میں گہرا سناٹا چھاری رہا۔ اس سناٹے میں انہیں اپنی تیز تیز سانسوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر دہشت زدہ ہونے کے باوجود انہیں جلد ہی سلیمان کی فکر ہونے لگی۔ اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ یہ تو انہوں نے دیکھا تھا کہ سلیمان کی کانپتے ہاتھوں سے چلائی گئی گولی اس بدرو کمبیل کے بجائے غار کی چھت پہ جا لگی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد چھا جانے والے اندھیرے کے سبب وہ سلیمان کو نہ دیکھ سکے تھے اور انہیں سلیمان کی صرف دہشت زدہ چیخ سنائی دی تھی۔ خونخوار بدرو بلی نے سلیمان کو کیا نقصان پہنچایا تھا اور وہ زندہ بھی تھا یا نہیں، کیونکہ سلیمان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ صفدر، ٹارچ ہے تو روشنی کرو، سلیمان کو دیکھو۔ دفتن اندھیرے میں جولیا کی سہمی ہوئی آواز ابھری تو صفدر چونکا اور اس نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی، لیکن آن کرنے پر ٹارچ روشن نہ ہوئی۔ صفدر نے متعدد بار کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ خاور، میری ٹارچ شاید خراب ہے، تم اپنی ٹارچ جلاؤ۔ چوہان، تم بھی روشنی کرو۔ میری ٹارچ بھی نہیں چل رہی، میں کئی مرتبہ کوشش کر چکا ہوں۔ اندھیرے میں چوہان کی آواز سنائی دی، میں ٹارچ جلاتا ہوں۔ اوہ، ہو گیا کام۔ خاور کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں جلی، یقیناً کسی ماورائی طاقت نے ٹارچیں ناکارہ کر دی ہیں۔ صفدر نے جلدی سے کہا، ایسا ہی لگتا ہے۔ چوہان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، سلیمان، سلیمان۔ صفدر نے سلیمان کو پکارتے ہوئے کہا تو سلیمان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ صفدر نے ایک مرتبہ پھر سلیمان کو آواز دی اور پھر اندھیرے میں ادھر ادھر رینگنے لگا۔ جہاں اس نے سلیمان کو آخری مرتبہ دیکھا تھا وہ دیوار تک پہنچ گیا، لیکن وہاں سلیمان نہیں تھا۔ صفدر نے ادھر ادھر ہاتھ پھیلا کر سلیمان کا جسم تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ وہ اندازے سے اس طرف بڑھا جس طرف اس نے سلیمان پر چھلانگ لگانے والی بلی کو گرتے دیکھا تھا۔ چند فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ جس نے ٹٹولا تو وہ انسانی پیر تھا۔ صفدر نے اس پیر کو پکڑ کر ہلایا۔ کون ہے؟ جواب میں سلیمان کی ہکلاتی ہوئی آواز ابھری تو صفدر نے اطمینان سے سانس لیا۔ کیا یہ تم ہو سلیمان؟ جی ہاں، پیر تو میرا ہی ہے صفدر صاحب۔ وہ بدرو بلی کیا چلی گئی ہے؟ سلیمان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، رابیل بھی موجود نہیں ہے۔ کیا تم زخمی ہو؟ معلوم نہیں، اندھیرے میں زخم نظر نہیں آ رہا، آپ ذرا چیک کر کے دیکھیں کہاں کہاں زخم ہیں۔ اوہ، کیا کمبیل نے تمہیں پنجے یا دانت مارے تھے؟ نہیں، وہ تو شاید مجھے چھوئے بغیر میرے اوپر سے گزر گئی تھی۔ کیا آپ کے پاس ٹارچ نہیں ہے؟ سلیمان کی اندھیرے میں آواز سنائی دی، ہماری ٹارچیں بیکار ہو چکی ہیں۔ بہرحال تم گھبراؤ مت، عمران صاحب کی بات درست ثابت ہوئی ہے کہ ماورائی چیزیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ورنہ کمبیل تمہیں ضرور زخمی کرتی۔ صفدر نے کہا، لیکن عمران صاحب تو خود ناگدون میں قید ہیں، وہ کیوں محفوظ نہیں رہے؟ خاور کی آواز سنائی دی، ہو سکتا ہے وہ دانستہ وہاں قید ہوں تاکہ تیاری کر کے ہمیں آزاد کرا سکیں، چوہان نے کہا۔ شاید، لیکن ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے، صفدر نے کہا تو خاور نے اس کی تائید کی اور صفدر اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اسی لمحے غار میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ سب نے بیک وقت بائیں سمت دیکھا تو کچھ فاصلے پر غار میں ایک آدمی ان کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی۔ موم بتی کی روشنی میں صفدر اور اس کے ساتھیوں نے اس آدمی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ دبلا پتلا بوڑھا اور کری شکل صورت کا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر بے شمار چھوٹی چھوٹی سی گلٹیاں اسے جذام کا مریض ظاہر کر رہی تھیں۔ اس کی چمکدار آنکھیں چھوٹی اور گول تھیں۔ مجموعی طور پر وہ بے حد خوفناک اور پراسرار نظر آ رہا تھا۔ صفدر اور اس کے ساتھی دم سادھے خوفزدہ انداز میں اس کبڑے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کبڑا قریب آ کر رک گیا۔ میرے ساتھ چلو، تم سب کو آقا نے طلب کیا ہے، کبڑے نے صفدر کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، اور اس کی آواز سن کر صفدر سمیت تمام ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ساحل پر بیرک میں اسی آواز نے ان سے باتیں کی تھیں اور اپنا نام چشخام بتایا تھا۔ ارے، یہ تو وہی طوطا چشم ہے صفدر صاحب جو ہمیں ساحل سے اپنے ساتھ لایا تھا، سلیمان نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے درست پہچانا ہے سلیمان، لیکن میرا نام طوطا چشم نہیں، چشخام ہے، کبڑے نے مکروا انداز میں ہنس کر کہا۔
بکواس بند کرو چشام کے بچے، ساحل پر تو تم نے خود کو یوں پوشیدہ رکھا تھا جیسے تم کوئی شہزادہ گلفام ہو، اور اب اپنی گندی صورت دکھانے آ گئے ہو۔ سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا، صورت دکھانے نہیں، تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ چشام نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا تم ہمیں کھائی سے نکال کر کنویں میں گرانا چاہتے ہو؟ سلیمان نے گراتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں آقا کارلوس نے طلب کیا ہے۔ کارلوس نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے؟ صفدر نے چشام سے پوچھا۔ دعوت کے لیے، چشام نے کہا تو سلیمان یکدم اچھل پڑا۔